be a facilitator and an enabler and not a blocker. الٹیمیٹموں کے سائے میں اگر ہم نے یہ نیٹو سپلائی کھولنا ہے تو یہ ذلت آمیز قسم کی یہ بات ہوگی. اگر پارلیمنٹ کے لوگوں میں کوئی شرم ہے اور ان کی ریزولوشن کے باوجود اگر یہ پھر نیٹو سپلائی بھی کھولتے ہیں, ڈرون اٹیکس بھی ہوتے ہیں, ان سب کو ریزائن کرنا چاہیے. پالیسی میٹرز میں خوش آمدید. میں ہوں شازیہ اکرم. 48 ممالک سے ٹکر نہیں لے سکتے. ناظرین, یہ وہ موقف ہے جو وزیر خارجہ اور وزیر اعظم گزشتہ ایک ہفتے سے میڈیا کے سامنے بیانات اور انٹرویوز میں پیش کر رہے ہیں. لیکن سوال اب یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ انکشاف ہم پر اچانک سے وارد ہوا ہے کہ افغانستان میں امریکہ نہیں بلکہ 40 سے زائد ممالک بیٹھے ہیں اور ان کی رسد بند کرنا ان سب سے ٹکر لینے اور افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے مترادف ہوگا. اگرچہ پاکستان نے باضابطہ طور پر سپلائی کھولنے کا ابھی اعلان نہیں کیا, تاہم صدر کی شکاگو میں موجودگی اور امریکی محکمہ خارجہ کے علاوہ ISAF کمانڈر کے حالیہ بیان نے واضح کر دیا ہے کہ نیٹو سپلائی کی بحالی چند گھنٹوں یا دنوں کی بات رہ گئی ہے. لیکن آرمی چیف کا شکاگو سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ اندر خانے موجود کچھ اختلافات اور تضادات کو بھی ظاہر کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دفاع پاکستان کونسل جو کہ روز اول سے ہی اس بحالی کے خلاف تھی اور PMLN بھی اس یک طرفہ فیصلے سے نالا نظر آ رہی ہے, وہ نیٹو سپلائی کی بحالی کو روکنے کے لیے کس قسم کی حکمت عملی اپنانے جا رہے ہیں اور کیا حکومت اب بھی سیاسی جماعتوں اور اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کا سوچے گی. اور تو اور اگر بحالی ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں کیا ملا؟ کیا صرف احتجاج کرنا کافی تھا؟ کیا ہمارے اس احتجاج سے امریکہ ڈو مور کا مطالبہ بند کر دے گا یا ڈرون بند کر دے گا, یا امریکی امداد کی لالچ ہمیں جی حضوری کرنے پر ایسے ہی مجبور کرتی رہے گی اور ہر دفعہ ہم ایسے ہی گھٹنے ٹیکتے رہیں گے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں. ہمارے اسٹوڈیو لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ PMLN کے ہیں شیخ روحیل اصغر, PMLN سے ان کا تعلق ہے. کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. اسلام آباد سے ہمیں ڈاکٹر اسرار شاہ نے جوائن کیا ہے, PTI سے ان کا تعلق ہے, ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے. اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب. بہت شکریہ سب مہمانوں کا. سب سے پہلے میں شیلا رضا صاحبہ کے پاس جاؤں گی کیونکہ ان سے زیادہ بیٹر انفارمیشن ہمیں کوئی نہیں دے سکتا نیٹو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ. ایک کنفیوژن سی ہے, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیٹو سپلائی بحال ہوئی یا نہیں ہوئی, فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا. کچھ کلیئرٹی سامنے نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے. ابھی بھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم صاحب میڈیا سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا, کس قسم کا فیصلہ متوقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت ملک میں جو ہے وہ ہماری نیشنل اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس ہو چکی ہے جو کہ جس میں کنڈیشنز تھیں ساری. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایک ایسے موقع پر کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پر خود فیصلہ کرے گی. ہم ہر حد تک چاہیں گے کہ جو ہمارے اسمبلی نے کنڈیشنز رکھی ہیں ان تک جائیں. رہی بات تو دیکھیے 48 ممالک بیٹھنے والی بات ایک الگ ہے. 48 ممالک نے یہ ایک انٹرنیشنل رول ہے کہ اگر کسی ملک میں جو ہے وہ ملیٹنسی ہوگی تو اس کے پاس کا ملک جو ہے وہ ان کو وے دے گا. تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا پاکستان اکنامکلی جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ 48 ممالک سے جو ہے وہ سامنے کھڑا رہے؟ ٹھیک, بالکل آپ کی بات سمجھ میں آگئی. تو دوسری بات یہ کہ دیکھیے جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک جگہ ریزولوشن پاس کریں اور دوسری جگہ یہ سوچیں. ریزولوشن جو ہے یہ ان کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ افغانستان میں اپنا کردار ہمارے بغیر پلے کر سکتے ہیں, انڈیا کو شامل کر سکتے ہیں یا کسی کو, تو وہ آپ کی سوچ غلط ہے. آپ کو ہر حال میں ہمیں اور ایران کو اس میں شامل کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے آپ کیسے انخلا کریں گے اور آپ وہاں سے کیسے جائیں گے, کیونکہ ہم جو ہیں یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی جو ہے ہم جس جگہ پر ہیں وہاں پر آپ افغانستان میں ہمارے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جو شرائط ریزولوشن میں رکھی گئی تھیں انہی کے تحت نیٹو سپلائی بحال ہوگی, تو کیا ڈرون حملے بند ہو جائیں گے؟ ان شرائط میں شامل تھا. امریکہ ہم سے سلالہ حملے کی معافی مانگ لے گا, یہ بھی ان شرائط میں شامل تھا. اس کا مطلب یہ شرائط پوری ہونے جا رہی ہیں تو ہی آپ لوگ نیٹو سپلائی کھولنے کا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیے, اگر پوری نہیں بھی ہوں
تو ہمیں ایک حد تک تو جانا ہوگا نا کہ ہم اپنی زیادہ سے زیادہ بات منوا سکیں. اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یا تو ہم سیکنڈ اس میں آتے ہیں بات کرنے میں کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی بھی بات کر لیں اس وقت جو ہمارے پاس ایک ریئیکشن آ رہا ہے یا مسلم لیگ این کا, تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور خاص طور پہ نواز شریف جو ہیں, جو کہ یقیناً ایک دوسری بڑی پارٹی ہیں, وہ بھی سب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے اور پاکستان جیسے ملک میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب سیاچن پہ بات ہوئی تھی تو وہ گئے تھے اور امریکہ جا کے انہوں نے جنگ رکوائی تھی. تو ایک حکومت کی کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں پاکستان جیسے ملک میں, یہ سوچنے کی بات ہے. ان سے بات کرتے ہیں. روہیل اصغر صاحب, نئی شرائط پر اگر یہ نیٹو سپلائی جو ہے وہ بحال ہوتی ہے, جو ریزولوشن میں بھی تھی, کچھ نئی شرائط بھی لگائی گئی ہیں, تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, میں دیکھیں سمجھنے والی بات ہے. اب یہ آپ اپنے انٹرو میں بات کر رہی تھی کہ ہم کیا 48 ممالک کا سامنا کر سکتے ہیں. اب جب آپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا تھا, جب آپ نے نیٹو سپلائیز روکی تھیں, تو اس وقت آپ کو علم نہیں تھا کہ اس میں 48 ممبر ہیں؟ بالکل. اگر آپ کو علم تھا تو پھر آپ نے اس کی کیا پیش بندی کیا کی؟ میں یہ بات کر کے تھک گیا ہوں, میرے سمجھ تو کسی کی آئے گی نہیں اسی کو. بھئی آپ کو اس وقت آپ کا ڈپلومیٹک فورم استعمال کرنا چاہیے تھا, پوری دنیا کو اپنا موقف بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور یہ پچھلے 4-8 سال سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے 40,000 کے قریب اپنے معصوم لوگوں کو اس جنگ میں جھونکا. آج آپ جن کے لیے ہم یہ ساری جنگ لڑ رہے ہیں, انہوں نے از خود ایک دفعہ نہیں, یہ تو میں پہلا واقعہ ہے نا سلالہ میں, اور سلالہ میں یہ بات نہیں تھی. اگر آپ کی گہرائی میں چلے جائیں تو کچھ بات اور تھی. اب اس سے پہلے بھی 2-3 اٹیکس ہوئے تھے جس میں ہمارے آرمی آفیسرز اور آرمی کے جوان شہید ہوئے تھے. اب یہ سلالہ کا واقعہ جب ہوا تو ایک انٹرنل فوج میں بھی تو ایک ریزنٹمنٹ آتی ہے نا, فوج میں بھی تو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہ کمال کرتے ہیں, آپ لڑائی ان کی لڑ رہے ہیں, وہی آگے آپ کو. تو آپ لوگ بھی پہلے آواز اٹھاتے, 10 سال سے ہم لوگ نیٹو سپلائی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی ابھی آواز اٹھانا یاد آیا؟ یہ آپ کو شاید میرے خیال میں علم نہیں ہے کہ نیٹو سپلائیز ایک دفعہ پہلے بھی بند ہو چکی. گورنمنٹ نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے بند کی اور اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے وہ سپلائیز کھول دی. یہ جو اس وقت حالات پیدا ہوئے, یہ جب آپ نے بند کی ایگزیکٹو آرڈر کے بعد, آپ نے پھر بنگ دوہل یہ بات کی کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو خود مختار ہے, پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہمیں وہ منظور ہوگا. اچھا, آپ کو اعتماد میں لیا گیا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. یہ میرے خیال میں کسی کو بھی اعتماد نہیں. اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی تھی. میں وہی بات کر رہا ہوں نا شیلا, میں وہی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹو آرڈر سے بند نہیں ہوئی ہے. نہیں, ایگزیکٹو آرڈر سے بند ہوئی ہے. یہ بند ایگزیکٹو آرڈر سے ہوئی ہے. ریزولوشن ہوئی بھی نہیں, ریزولوشن آپ میری سن تو لینا بات. آپ اچھا خاصا اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ہیں, آپ میری بات سن لیں گے. ٹی وی پہ شیلا صاحب بات سن لینا, شیخ صاحب کی بات سن لیں. کرے گی, آپ میری بات سن لیں گی. غلط کر رہے ہیں میں سن لوں گی. اسمبلی میں تب آئی تھی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہے یا شاید اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں آیا, کیونکہ کراچی کے حالات بھی تو آپ کے سامنے, اس وقت اتنا بندہ پریشان رہتا ہے کہ وہ ساری پریشانی میں چھوڑ دیتا ہے. اچھا ذرا سن لیں آپ, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کمپیریزن شروع کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد آپ نے اس معاملے کو بھجوا دیا نیشنل کمیٹی کے پاس, جس کو ہیڈ کرتے تھے رضا ربانی صاحب, اس کو ہیڈ کرتے تھے. انہوں نے بڑی مغز ماری کی اس پہ, بڑی انہوں نے توگہ دوگ کرنے کے بعد ایک ریزولوشن بنا کے اسمبلی میں پیش کر دیا کہ یہ. شیخ صاحب آگے بات کرتے ہیں, بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پی ٹی آئی کی کہ پی ٹی آئی بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہے. اگر نیٹو سپلائی بحال ہوتی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا, ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اسلام آباد میں ڈاکٹر اسرار شاہ بھی ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر تو نیٹو سپلائی بحال ہوتی ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے, گرین سگنل دے دیا گیا ہے, کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا, سارے سربراہان مل بیٹھے, تو ایک اندیا مل گیا ہے کہ نیٹو سپلائی کھلنے جا رہی ہے, آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیے شیلا, تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ ابھی میں نے شیلا بی بی کی بات بھی سنی اور شیخ صاحب کی بات بھی سنی. ہم لوگ صرف گفتگو اور الفاظ کا سہارا لے رہے ہیں. بدقسمتی سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. پی ٹی آئی کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ جناب ہم جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں امریکہ کی, پاکستان کو اس جنگ سے باہر نکلنا چاہیے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کی تو مجبوری تھی کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور اس کو اپنی حکومت کی لیجیٹیمیسی کے لیے امریکہ کی ضرورت تھی. لیکن اس کے بعد ہماری جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس نے جمہوریت کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی اس فٹ پرنٹس پر قدم رکھا جو ایک ڈکٹیٹر اس ملک میں دے گیا تھا. مجھے بڑی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جس وقت میں تمام حوادث اور واقعات کو دیکھتا ہوں اور اس عشرے کے اندر پوری آگ اور خون کی ہولی کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ امریکہ نے کس طریقے سے عدالتی دہشت گردی کے ذریعے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سولی پر لٹکایا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو لیاقت باغ کے اندر شہید کروایا گیا وہ کیوں شہید کروایا گیا. ان سارے واقعات کو سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو عمران خان صاحب تھے اور پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بارہا کھلے بندوں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں امریکہ کی اس جنگ سے باہر نکلنا چاہیے. آپ امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف ہیں, عمران خان صاحب خلاف ہیں. جارج بش 2006 میں جب پاکستان آئے عمران خان نے ریلی بھی نکالی اور ان کی پالیسیوں پر شدید تنقید بھی کی, لیکن اگر آپ اب دیکھیں تو صدر اوباما جو ہے ان کی پالیسیز اس وقت سے اب زیادہ سخت ہیں. لیکن اب کیا وجہ ہے کہ امریکی سفیر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے مخالف نہیں ہے عمران خان اور اگر یہ وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے یہ بات تو واضح ہے, ہم کو اس میں کوئی منافقت نہیں کر رہے. ہم اسی طرح آزاد خارجہ پالیسی اس ملک میں رکھنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اسی لیے عدالتی دہشت گردی کا قتل کروایا گیا تھا. اور عمران خان صاحب بھی ان فٹ پرنٹس پر چلتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم امریکہ کے خلاف جو ہے وہ ان سے دوستانہ تعلقات اور ہم بندوقیں اٹھائیں. آپ کریں گے کیا؟ تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے, الیکشنز کا آپ لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں, آپ کریں گے کیا؟ یا تو پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھیں, نہیں تو پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے اس کو آپ ریسپیکٹ کریں. پارلیمنٹ میں ہیں انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے اندر یہ قوم جو ہے وہ بالکل خواہشات پوری کر دے گی اور تحریک انصاف جو ہے خیبر سے لے کے کراچی تک انشاءاللہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی. صحیح. ہمارے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار. سہیل وڑائچ صاحب, آپ سمجھتے ہیں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے آزاد ہے, خود مختار ہے, جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی جن معنوں میں یہاں آزادی کی بات کی جا رہی ہے ان معنوں میں نہیں ہوتی. یہ اپنے مفادات, ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں, ان مفادات کے تابع ہونی چاہیے. اور اس کی بنیاد ہماری پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے یہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے رکھی تھی. اور قائد اعظم محمد علی جناح وہ پہلے پاکستان کے گورنر جنرل تھے جنہوں نے امریکہ میں سفیر بھیجا اور اصفہانی صاحب, اور پھر میر لائق علی کو خصوصی ایلچی کے طور پہ بھیجا. تو انہوں نے بنیاد کی اور جس کی ہمیشہ سے کنٹینیوٹی رہی. ہاں اب افغانستان میں آ کے افغانستان میں مداخلت ہوئی ہے اس وقت سے پاکستان جو ہے اس کے پڑوس میں ایک تیسری جنگ جاری ہے جس کے ثمرات یا اثرات یا جس کی کانسیکوینسز جو ہیں وہ پاکستان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. اور اب پاکستان کی دانش مندی یہ ہے کہ ان برے اثرات سے اپنے آپ کو بچائے, اور اگر اس سے کچھ ثمرات ملتے ہیں تو وہ لے. ابھی تک کی جو بھی خارجہ پالیسی تھے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے افغانستان کی جو تیسری جنگ ہے اس میں سے ہر برا جو اثر ہے وہ پاکستان نے لیا ہے اور ہر اچھا اثر جو ہے وہ دوسرے ملک لے گئے ہیں. جی ہاں فرنٹ لائن پر آ کر ہم کھیلے, ہمیں ملا کچھ بھی نہیں. اچھا, نیٹو سپلائی کھولنے کا مطلب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈرون حملوں کو دوبارہ سے دعوت دینے کہ آؤ پھر سے ڈرون حملے کرو آ کے؟ اگر تو ڈرون حملوں کا آغاز دیکھیں تو اس میں ٹیسٹ اپروول تھی. میرے خیال میں جب تک گورنمنٹ آف پاکستان کی اپروول نہ ہو ڈرون حملہ قطعاً پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف ہے اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور امریکہ کے ساتھ جو بھی معاہدہ کیا جائے, جو بھی انڈرسٹینڈنگ کی جائے وہ شفاف ہونی چاہیے, کیونکہ پھر اس سے سازشی کہانیاں جنم لیتی ہیں. دنیا میں ہمیشہ طریقہ کار خارجہ پالیسی کا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو شفاف کیا جاتا ہے. ہاں کوئی اگر جاسوسی کا معاہدہ ہو یا ایسا معاہدہ ہو وہ بعض اوقات کئی ملک جو ہے ان کو خفیہ رکھتے ہیں, اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن باقی چیزیں امداد کتنی ملے گی,
कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी, लड़ना है झगड़ना है, इख्तलाफात रखने हैं, हर चीज को शफाफ रखा जाए तो उससे लोगों के जहनों में जो शकूक व शुबहात है वो निकलेंगे। वगरना हमेशा ही ये तासुर आम रहेगा कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है अमेरिका बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तमाम सियासी जमातें भले ओपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, मिलकर बैठें तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। अब जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ का अपना, मुस्लिम लीग नून एक अलग पोजीशन लेकर खड़ी है। जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फरीद साहब। नेटो सप्लाई खुलने जा रही है, जमात इस्लामी का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या कुछ लाहे-अमल बनाया आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तो बहुत वाज़ेह अपनी लाइन दे चुके हैं और हम तो इनके इस सारी पॉलिसी के ही खिलाफ थे। ये जो अमेरिका को पाकिस्तान की सरजमीन दी गई और जो बुज़दिली पर मबनी और एक टेलीफोन कॉल पर मबनी फैसला एक फौजी आमर ने किया, हम तो इसके शुरू दिन से ही मुखालफ थे। इसी का जो हिस्सा ड्रोन हमले भी है, इसी का ही हिस्सा नेटो सप्लाई भी है और इसी के हिस्सा खुदकुश हमले और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात भी हैं। अब ये कि ये बंद हुई थी नेटो सप्लाई तो हमें निजात मिली थी बड़ी हद तक दहशतगर्दी के वाकयात से भी, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि यही नेटो कंटेनर हैं जो पाकिस्तान के अंदर असला बांटते फिर रहे हैं। 11,000 कंटेनर जो है वो गायब हुए और उसके जरिए बलोचिस्तान और कराची के अंदर असला तकसीम किया गया और एक पूरा नेटवर्क है जिसको चलाया जा रहा है। और अब ये कि ये जो नेटो सप्लाई है, ठीक है, ये तो आपका मौक़िफ़ है ना, आप करेंगे क्या? आपकी पार्टी कहाँ खड़ी होगी, क्या करेगी? हमने कल सरबराही इजलास भी हो रहा है दिफाई पाकिस्तान कौंसिल का और हम ये समझते हैं कि हम इस पर आम आदमी जो पाकिस्तान का शहरी है, जो मुस्तरिब है, उसकी आवाज बनेंगे। अच्छा, लेके लोगों को, अवाम को लेके सड़कों पर आ जाएंगे? जी, अवाम में आना चाहते हैं। अवाम के तो वैसे ही बड़े दुख दर्द और मसाइल हैं जिसमें लोड शेडिंग और महंगाई और बेरोजगारी पता नहीं क्या क्या है, लेकिन इस मामले पे भी उसकी हम पूरी एक हिकमत अमली बना रहे हैं कि ये सारा पुरअमन होगा इंशाल्लाह। और इसका मकसद जो है वो लोगों के जज्बात का और लोगों के जो एक इस बारे में एहसास है उसकी तर्जमानी है। ये नेटो सप्लाई रूट पर धरने भी होंगे और इसके अलावा ये कि लेकिन सवाल तो ये है ना कि आपके धरनों से, आपके एहतजाज से, आपके आवाम को सड़कों पर लाने की नेटो सप्लाई की जो बहाली है, क्या ये रुक जाएगी? ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि क्या हम कभी इस काबिल हो सकेंगे कि अमेरिका को नो कह सकें। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद शेख रुहेल असगर साहब से मैं बात करूंगी। शेख साहब, पीटीआई आपको दावत देती है, इमरान खान ने भी आपको कहा कि आप हमारे साथ आएँ, बैठें, मिलकर कोई लाया अमल वाज़े तौर पर आवाम के सामने लेकर आते हैं। जो फैसले हो रहे हैं, गलत फैसले हो रहे हैं, आप मिलकर कौमी मफाद में फैसले करें। तो आप मिल क्यों नहीं चाहते तहरीक इंसाफ से? अगर वो कहते हैं कि आप असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है पार्लियामेंट के फैसलों से, जो नेटो सप्लाई आप नहीं चाहते कि बहाल हो, तो आप इस्तीफे दे के तहरीक इंसाफ से मिलें ताकि कोई वाज़े तौर पर आपका मौक़िफ़ सामने आ सके। बात ये कहना बड़ा आसान होता है, जैसे मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि हमें आप कहते हैं कि आप इस्तीफ़े दे दें, आपके अपने मेंबरान जो अंदर, पहले आप उनसे इस्तीफ़ा ले लें, फिर तो आप मुझे कहते हुए अच्छे लगेंगे। लेकिन इस पे एक हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब हम असेंबली के अंदर बैठे हुए, अगर आप असेंबली में नहीं होंगे तो जो आज अपनी मनमानी की जा रही है, जैसे मैं पहले भी आपको बता रहा था कि पार्लियामेंट ने जो फैसला किया था, अब अगर उस पर आप अनडू करते हैं तो वो अनडू करने के लिए आपको वापस पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। जब आप ये कहते हैं कि ये बड़ा खुद मुख्तार अदारा है तो उसने एक फ़ैसला कर दिया, वो फैसले के लिए आप फिर दोबारा रुजू करें पार्लियामेंट के साथ। और अगर आप फिर पार्लियामेंट में बिल्कुल नहीं होंगे तो दो मुख्तलिफ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ आपके प्रोग्राम बता देता हूँ। एक, चीफ इलेक्शन कमीशन, जो इंडिपेंडेंट चीफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने ये एक इरादा दिया था कि वो पूरी सियासी जमातें जो बाहर बैठी हुई उनसे भी मुशावरत के बाद उसका तो आपसे तो नाम मांगे भी गए थे ना? जी हाँ, उसी का किया जाएगा ना। फिर उसके बाद है आपकी इंटरिम गवर्नमेंट। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके आने वाले इलेक्शंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ये तो मैं आपको उसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अब जहाँ तक साथ मिलने का ताल्लुक है, मेरी सोच है, मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट पे, इस एक यकनती एजेंडे पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जितनी अपोजिशन जमातें हैं वो शायद सारी इकट्ठी होकर
تو اس کے جو نتائج ہیں وہ حاصل کر سکتی ہیں. معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر آپ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے رہے, کسی ایک معاملے میں اختلاف کرتے رہے, شاید پھر وہ نتائج آپ نہ حاصل کر سکیں جو جیسے آپ دیکھیں. اس معاملے پہ آپ سمجھتے ہیں ساری اپوزیشن جماعتیں, میں وہی آپ کو کر رہا ہوں. دیکھیں آپ پہلے چلے جائیں, آپ جب ججز بحالی کا کیس تھا جو لانگ مارچ ہوا تھا, اس میں ساری جماعتیں ایک جگہ تھیں, تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک آپ نے اچیو کر لیا. یہاں پہ بھی اگر آپ ساری سیاسی جماعتیں یکجان ہو جائیں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی مورالٹی یا کوئی اصول ایسا رہ جاتا ہے کوئی سپلائی کو بحال. تو تحریک انصاف بھی سڑکوں پر آنے والی ہے, دفاع کونسل بھی آنے والی ہے, جماعت اسلامی سب لوگ آپ بھی آنے والے ہیں, اس کا مطلب سڑکوں پر یہی مطلب لیا جا سکتا ہے. صاحب نے تو موقف بالکل اپنا واضح کر دیا نا, انہوں نے بالکل یہ کہہ دیا کہ یہ انتہائی ایک ایسا قدم ہوگا جو کہ تھپڑ ہوگا, میرے نزدیک تو تھپڑ ہوگا پارلیمنٹ کے منہ کے اوپر کہ یہ آپ اگر اس کی قرارداد کے بعد اگر آپ یہ کرتے ہیں. اور اس پہ کنفیوژن کس نے پیدا کی, آپ چلے جائیے تھوڑا سا ماضی میں, ابھی ریسنٹلی ڈیفنس منسٹر بیان دیتا ہے کہ جی آپ مر جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, آپ کو یہ کھولنی پڑے گی. آپ کی فارن منسٹر بیان دیتی ہے کہ جی آپ مر جائیں گے, آپ کو کھولنی پڑے گی. آپ کا انٹیریئر منسٹر جس کا لینا دینا کچھ نہیں ہے, وہ بیان دے کے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے جب پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر آ رہے تھے وہاں سے لنڈن سے, تو جہاز بعد میں چلا تھا, انہوں نے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا یہ ہمیں کھولنا پڑے گا. شیلا رضا صاحبہ کے پاس چلتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, صدر زرداری شکاگو کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, کیا کوئی مشروط رکھی گئی ہے یہ ان کی شرکت وہاں پر؟ سب سے پہلے تو میں, کیونکہ آپ کے پروگرام میں بہت سارے لوگ ہو گئے, تو سہیل وڑائی صاحب کی بات سے بات کروں گی کہ میں یہ بالکل سمجھتی ہوں کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان جو تھے, اور خاص طور پر لیاقت علی خان جو ہیں, جو کہ رشیا کی انویٹیشن جو 3 روز پہلے انہوں نے 10 روز پہلے ایکسیپٹ کی تھی, وہ ریفیوز کر کے امریکہ چلے گئے تھے. تو ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ ٹلٹ رہی ٹورڈز امریکہ. لیکن جیسے ہی اس ملک میں ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ آتی رہی, ہم نے دیکھا کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہٹی, ہم سیٹو سینٹو سے باہر آئے. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاؤس, کمبوڈیا, نارتھ کوریا, ان سب لوگوں کو تسلیم کیا گیا, اور ہمیشہ جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ٹلٹ نہیں رہی. سہیل اصغر صاحب بھی اس میں میرا ساتھ دیں گے, کیونکہ ان کی گورنمنٹ کو بھی یہ صحرا زمانے میں گیا کہ انہوں نے مخالفتوں کے باوجود دھماکے کیے. اور جہاں تک رہی ڈکٹیٹرز کی گورنمنٹ, تو کیونکہ ٹھیک ہے, لیکن آپ ابھی کی بات کریں نا, ابھی کی جو ہماری خارجہ پالیسی ہے, ذرا سے میں تاریخ کو بھی تو درست کر دوں نا. اب دیکھیے جو مشرف کے ساتھ تھے, وہ پی ٹی آئی میں جو اس وقت 3 وزرائے خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو خورشید محمود قصوری تو فاؤنڈر تھے اس خارجہ پالیسی کے, اور فرید پراچا, جماعت اسلامی اور جے یو آئی, ان کی تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومتیں تھیں, ایک کا وزیر اعظم. دیکھیں ابھی آپ لوگ جواب دیں, ابھی گورنمنٹ میں آپ وزرائے خارجہ تھا. نہیں, یہ اس وقت کہاں تھے, اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ نیٹو سپلائی بند کی جائے. ہم نے جو بند کی تو ہم یہ ریئلائز کرانا چاہ رہے تھے ان کو کہ آپ کی جو یہ سوچ ہے کہ ہماری موجودگی میں پاکستان کو نظر انداز کر کے آپ جو ہیں وہاں پر ہی اپنا کام کر سکیں گے, یہ آپ کی غلطی, اور ہم نے یہ ریئلائز کرایا. آج جو ہمارے ہاں دھماکے ہو رہے ہیں پشاور میں اور اس جگہ, یہ وہ قوتیں جو ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ ہم ادھر نہیں بات کریں بلکہ ان سے بات کریں. تو ہم پرویز مشرف تو ہیں نہیں کہ اپنے ہونے کا جواز یہ دیں کہ ایک طرف ان کو ایکٹیو کریں, دوسری طرف امریکہ کو یہ بتائیں کہ میں اعتدال پسند ہوں. ہم نے یہ نیٹو سپلائی اس لیے بند کی کہ ہم یہ بتانا چاہتے تھے اپنی پارلیمنٹ کی مدد سے. بارہا وزیر اعظم نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہماری پارلیمنٹ کرے گی, کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں ہمارے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا, اور یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے. تو ہمیں کیا ملے گا نیٹو سپلائی کھول کے؟ کیا ڈرون حملے بند ہو جائیں گے, جو دھماکے تھے وہ بند ہو جائیں گے, ہوگا کیا؟ دیکھیے آپ جس طرح کا ملک ہیں, یا تو آپ ایران ہو جائیں, نارتھ کوریا کو بھی جھکنا پڑا, آپ جس طرح کا ملک ہیں اس کو جب, تو اس کا مطلب ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہم امریکی امداد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. نہیں شازیہ, جب تک اس ملک میں یہ دوغلے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں گے جو امریکہ کے ساتھ, مشرف کے ساتھ کھڑے تھے, ابھی تو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا, ابھی تو آپ لوگ ہیں, رہے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں, اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہماری آپ کو کنڈیشنز بہت حد تک ماننی پڑیں گی. کیسی آنکھوں میں آنکھیں دکھائی ابھی آپ کی امریکی امداد بند ہونے کی بات کر رہی ہو رہی تھی, کس کو آنکھیں دکھائی آپ نے؟ یہ بہت عرصے نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا.
ایک پرویز مشرف نے شیلا میں نے ایک سوال کیا تھا بڑی معذرت کے ساتھ، میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جب آپ نے بند کی تھی تب آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ جی پارلیمنٹ نے بند کی تھی، پارلیمنٹ نہیں بند کی، خدا کے لیے ایسی بات نہ کیجئے جو کل کو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ پارلیمنٹ نے نہیں بند کی۔ چلے شیخ صاحب آپ بتا دیں، شیخ صاحب ریزولوشن پیش کی تھی، میں بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، بل اگر ہوتا تو گورنمنٹ کا ہوتا۔ یہ بند کرنے کے بعد شیلا، یہ بند کرنے کے بعد رضا ربانی کے پاس گورنمنٹ نے یہ بھیجوایا تھا نیشنل کمیٹی کے پاس کہ وہ اپنی اس میں انپٹ دیں، ریکمنڈیشنز دیں کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اس پہ ایک یونینیمس پہلے ایک ریکمنڈیشن آئی جو کہ انتہائی خوفناک تھیں، کنڈیشنز آئیں بڑی خوفناک تھیں، وہ واپس چلی گئیں کیونکہ نون لیگ نے اس پہ اپنی تحفظات کیے۔ پھر اس کے ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کس لیے ہوتی ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب اگر آپ نے کھولنی ہے تو آپ کو پارلیمنٹ کے اندر آنا پڑے گا اس کے لیے۔ شیلا رضا سے مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو امریکہ کی پالیسی ہو رہی ہے نا ابھی تک، آپ کو امریکہ کی پالیسی کو لے کر بہت اعتراض رہتا ہے، آپ کی پارٹی نے پاک اور پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے آپ کی کوئی پالیسی ہے، ذرا وہ بتا دیں۔ دیکھیے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہماری بالکل اوپن پالیسی ہے کہ ہم ایک خود مختار اور آزاد حیثیت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں محکوم رکھنا نہیں چاہتے۔ ہمارا یہی صرف وجہ اختلاف ہے، اور اس کا وجہ اختلاف کی اب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میری شیلا بہن نے یہ کہا کہ 3 فورن منسٹر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر آ گئے۔ ڈیفینیٹلی جب عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر اس پالیسیز کو وہ ٹو کریں گے جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے، جو کہ آزاد اور خود مختار ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس چیز پر آتے ہیں تو یہ اس سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی ماضی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے اس مثال کا؟ شیخ صاحب کی مثال سن لیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے آپ ایک ورکر ہیں، بڑے پولیٹیکل ورکر ہیں، ایک مثال ہے بہت پرانی، گفتگو تو کرنے دیجئے۔ نہیں میں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ ایک گندی ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ انتہائی پولیٹیکل ان کا ڈیسیشن ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، بالکل پولیٹیکل ڈیسیشن ہے کہ کسی بھی اگر آپ ایک سیاسی جماعت ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ڈیموکریٹک ہیں تو آپ کو اپوزیشن کی حیثیت سے رہنا چاہیے تاکہ اگر کوئی فلاز ہیں تو آپ کو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے بیٹھے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں مجھے بھی تو بات کرنی دیجیے، یہ شیخ صاحب اور شیلا ہی رہتے رہیں گے۔ یہ وہ ٹوپی ڈرامہ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے جو 4 سال سے پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ یہ آپس کے اندر جالی قسم کی جو آتش بازی ہے یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور 2-3 مہینے پہلے بھی نظر آئی ہے پروگرام کی طرف سے دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ دیکھو کہ یہ 4 سال سے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی سنسیئر ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عبیس لغاری کو بھی ریزائن دینا چاہیے۔ آپ کہیں نا کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہی بات کریں گے کہ ان 4 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون واقعی ٹوپی ڈرامہ کھیل رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب۔ شیخ روحیل اسور صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو 4 سالوں کے بعد نظر آیا ان کا اور پیپلز پارٹی کا ٹوپی ڈرامہ؟ نہیں 4 سالوں کے بعد مجھے 4 سالوں کے بعد نظر نہیں آیا، مجھے تو پہلے دن سے نظر آیا۔ میں تو 3 سال سے معطل ہوں، میں تو اس قوم کو تماشا دکھا رہا ہوں 3 سال سے کہ میری پارٹی کا کیا رویہ تھا اور کیا کنڈکٹ تھا، اور اس ڈرامے کو میں پوری طرح ایکسپوز کرتا رہا ہوں۔ اگر میرے ٹاک شوز کے پروگرام اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ تو آج کی بات ہو رہی ہے، میں تو بہت پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وہ لیڈر، وہ قیادتیں جن کا سرمایہ ملک سے باہر ہے، جن کے بچے ملک سے باہر ہیں، اس ملک کے اندر بچے تو آپ کے لیڈر کے باہر ہیں، یہ امریکہ کے غلام ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ امریکہ کے غلام ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے لیڈر کے بچے باہر ہیں اور ان کی نیشنلٹی بھی باہر ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ میں نے کبھی اس طرح کیا لینا بات ہے؟ جب آپ کی بات آئے گی تو لینا بات ہوگی۔ اس کی ماں کو بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کی ماں کو بچوں کی ضرورت ہے، کمال کرتے ہیں شاہ صاحب آپ، سوچ کے بولا کریں نا، میں اسی لیے کہتا ہوں سوچ کے بولا کریں، سوچ کے بولا کریں۔ جب آپ کو شوکت خانم کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، نہیں جب آپ کو شوکت خانم کے لیے پیسے، میں نے کبھی اس طرح
پھر مجھے ایک بچی بھی یاد آئے گی کہ جس کے لیے ان کے لیڈر خود عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ میں اس کا باپ ہوں. چلیں ان باتوں پہ نہ ہی جائیں شیلا صاحبہ جی. نہیں تو وہ خود پیش ہوئے تھے عدالت میں بھائی میرے. میں ایسی پرسنل باتیں نہیں کرتا. ہم اپنے ایشو سے ہٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کی شیخ صاحب ہم اپنے ایشو سے ہٹ رہے ہیں. بات یہ ہے میں نے تو اسی لیے میں نے بات نہیں کی, آپ کنٹروورسی کی بات نہ کریں, آپ بات کریں نیٹو سے. میں نے دیکھیں میں کسی کی ذات پہ اٹیک نہیں کیا ہے, میں نے کسی پہ نام نہیں لیا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب ہم اپنے ایشو سے نہ ہی ہٹیں. بچے کہیں گے تو ہم بھی لیڈر کے بچوں پہ جائیں گے. اچھا شیلا صاحب میں کسی کے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں جن کا اس ملک سے سرمایہ باہر ہے, جن کا پیسہ باہر ہے, وہ امریکن کی ڈکٹیشن کے اوپر پاکستان میں کام کرتے رہیں گے, اور امریکہ کو اسی قسم کی لیڈرشپ چاہیے جن کا دولت اور سرمایہ اس ملک سے باہر ہے. آپ کو شوکت خان کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, آپ امریکہ بھی چلے جاتے ہیں. فرید پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. فرید پراچا صاحب کیا کبھی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم امریکہ کو کبھی نو کہہ سکیں, ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں؟ جی بالکل ہیں, ہم اب بھی قابل ہیں جی. مطلب کون سی چیز ہے کہ جس کی کمی ہے پاکستان میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے رکھی ہے, صرف بددیانت قیادت کی وجہ سے آج ہم یہ حالت دیکھ رہے ہیں. مفاد پرست ہیں اور بددیانت ہیں, ورنہ ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور لوگ بھی جو ہے وہ محنتی ہیں اور قربانیاں دینے والے ہیں. $400 بلین پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے. امریکی امداد کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں زندہ رہ سکتے؟ یہ کیا دنیا ساری جو ہے وہ امریکہ کے سارے ہی جی رہی ہے. کتنے ہی چھوٹے سے چھوٹے ممالک ہیں یا بڑے سے بڑے ممالک ہیں, وہ اس کے ساتھ چلے. اس کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں, کوئی امریکہ تو نہیں چلا رہا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یعنی پاکستان زیادہ بہتر جیے گا اس کے بغیر. اگر 4 دن ہمیں مشکل بھی آئیں گے تو ہم مشکل برداشت کر لیں گے. یہ حکمران جو ہیں جو نہیں مشکل برداشت کر سکتے, یہ جان ہماری چھوڑے. اور پاکستان کے اندر تو اللہ کا فضل و کرم ہے, کوئی ایسی پریشانی جو ہے وہ ہمیں نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. صحیح. شیلا صاحبہ ایک بات بتائیے گا کہ امریکہ نے تو ابھی تک ہم سے معافی بھی نہیں مانگی ہے سلالہ حملے کے بعد, اور نہ ہی ڈرون حملوں کے بارے میں کوئی واضح ان کی حکمت عملی سامنے آئی ہے. وہ تو یہی کہتے رہے ہیں کہ ڈرون حملے اس طرح سے جو ہیں وہ جاری رہیں گے. اب جو ہماری خارجہ پالیسی ہے, کیا اس میں ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو؟ نیٹو سپلائی تو آپ لوگوں نے بحال کر دی, کیا خارجہ پالیسی میں آپ کو چینجنگز آئیں گی؟ دیکھیے میں ایک بات کہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ, بار بار آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کبھی اس قابل نہیں ہوں گے. جب تک ہمارے یہاں ایسی سیاسی جماعتوں کا وجود ہے جو خود جیت کے نہیں آ سکتی ہیں اور عامروں کے کندھوں پہ بیٹھ کر افغانستان میں ایک عامر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے وار ڈکلیئر کی, اور ضیاء الحق نے پوری دنیا سے جو ہے وہ کلر منگائے, کرائے کے قاتل, اور پھر پوری دنیا نے دیکھا. اب تو کتاب بھی آ چکی ہے انہولی وار, جس میں لوگ بوریوں میں ڈالرز لیے کھڑے ہیں, تصویریں ہیں ان کی. بات یہ ہے کہ اتنا آئینہ دکھائیں لوگوں کو کہ جس میں سب کا منہ نظر آئے. اور جہاں تک بات ہے تو آپ ابھی تک وہ ملک نہیں ہیں, آپ کی اکانومی جہاں کھڑی ہے, آپ ابھی ایسی جگہ پہ نہیں ہیں کہ آپ امریکہ یا دوسرے ممالک سے اتنی بڑی بنیاد پر ٹکر لے لیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خورشید محمود قصوری پرویز مشرف کے وزیر خارجہ تھے, یہ اس زمانے کے نیٹو سپلائی اور ڈرون حملے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی کہا ہے کہ آپ ڈرون ہمیں دے دیں, آپ ڈرون ہمیں دے دیں, ہم خود جائیں گے. وزیر اعظم کے ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے. آج بھی ہمارے ہاں بم پھٹ رہے ہیں, لیکن جہاں اس طرح کے دوغلے لوگ موجود ہوں جو 12 سال سر رگڑیں, ڈالرز کمائیں اسلام کے نام پہ اور اعتدال پسندی کے نام پہ, وہاں کی جمہوریت فریجائل ہوتی ہے. اور وہاں پہ اسی طرح کے مشورے دیے جاتے ہیں کہ جمہوریت گرا دو, استعفے دے دو. میں پھر کہتی ہوں کہ میں نواز شریف صاحب کی لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں اس وقت شیلا صاحبہ کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہے. شیلا صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ معاشی طور پر ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ کمزور ہیں, مضبوط نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا, تھوڑا سا. جب تک ہم لوگ اپنے مینز میں رہ کے جینا نہیں سیکھیں گے, اپنے اندر جو خدا نے ہمیں جو نعمتوں سے نوازا ہے اس کو ایکسپلور نہیں کریں گے, آؤٹر مافیا سے جب تک ہم چاند نہیں چھوڑائیں گے, اپنے اندر کی مدنیات کو جب تک ہم باہر نہیں لائیں گے, تب تک ہمارے ساتھ یوں ہی ہوتا رہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں وہی جو ملک کے حالات رہ چکے ہیں اس سے یہ باتیں مجھے بھی بہت کہنی آتی ہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ ایسی نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ ایسی نہیں ہے. ہم سے برے وہ لوگ تھے جو اسلام کا نام لے رہے تھے اور ڈالر میں بوریوں میں ڈالر لے رہے تھے. ہم تو کھڑے ڈالر تو اب بھی مل رہے ہیں شیلا صاحبہ, نہیں مل رہے کہ بھائی ہم سب کہہ رہے ہیں ڈالر تو اب بھی مل رہے ہیں کہ جی ہم خارجہ پالیسی اسٹیئر کر چکے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے بھٹو صاحب نے کی تھی.
थी। आज जो है हम दोबारा रशिया, चाइना, टर्की इनकी तरफ देख रहे हैं, ईरान की तरफ। मैं आपको शैला आपको एक बात बताऊं, भुट्टो साहब ने की थी, हम कर चुके हैं माजरत के साथ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बस प्रोग्राम का वक्त हो गया। मुझे जो शैला साहिबा की जो बात समझ में आई है, उनका ये कहना है कि हम माशी तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि हम इतनी ज्यादा उनको आंखें दिखा सके, उनके सामने डटकर खड़े रह सके। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है, शैला साहिबा कि हम उनके ड्रोन हमले सहते जाएं, अपने जो मासूम लोग हैं उनकी जानें गंवाते जाएं, सलाला जैसे वाकया दोबारा होते उठा रहे हैं। एक दिन जिस दिन यहाँ जमहूरियत बहुत मजबूत होगी, वो भाई एक दिन सर उठा लेते हैं, 10 दिन सर नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। शेख साहब प्रोग्राम का वक्त है भाई, चलिए प्रोग्राम का वक्त हो गया, बहुत शुक्रिया। ये हो रहा है बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हो गया है। शेख रोहिल असगर साहब आपका, शैला रजा साहब आपका, डॉक्टर इसरार शाह साहब आपका, सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ थे, फरीद पराचा साहब हमारे साथ थे। सब मेहमानों को बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, लिहाजा नेटो सप्लाई की बहाली को भी एक कुर्बानी ही समझ लिया जाए, क्योंकि हमें इस बहाली से कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही होगा। और अगर ये वक्त का तकाजा था भी तो हमारी क़यादत मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए कोई ठोस मनसूबाबंदी करे ताकि हालात बेहतर हो सके। पॉलिसी मैटर से शाज़िया अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।